نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون یسألونک عن الاہلۃ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 188 سے 193 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت 188 ترجمہ: اور ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور حاکموں کو رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ گناہ کو جان بوجھ کر گناہ سے لوگوں کا مال کھا جاؤ۔ اس آیت 188 کی تفسیر رشوت کی حرمت اس بارے میں ہے جس پر کسی کا کچھ مال واجب ہو مگر ثبوت نہ ہو، اور جس پر مال واجب ہے وہ انکار کرتا ہو، اور قاضی بھی اسے بری کر دے حالانکہ اسے خوب معلوم ہے کہ اس پر فلاں کا حق واجب ہے۔ اگر یہ شخص انکار کرے گا تو گنہگار ہونے کے علاوہ حرام کھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، غیب داں نہیں ہوں۔ میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں، ممکن ہے حجت میں کوئی کسی سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو اور میں اس کے حق میں ناحق فیصلہ کر دوں۔ اگر میں کسی کے حق میں مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو یاد رکھو آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اسے اختیار ہے چاہے اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ قاضی کا فیصلہ حق کو ناحق یا ناحق کو حق نہیں بناتا۔ اس آیت و حدیث سے معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ خارج میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتا اور حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں بناتا۔ فیصلہ ثبوت دیکھ کر کیا جاتا ہے، اگر ٹھیک ہے تو خیر، ورنہ قاضی کو فیصلے کا اجر ملے گا اور ظالم پر ظلم کا وبال پڑے گا۔ یاد رکھو جس کے حق میں دوسرے کے حق کا فیصلہ کر دیا گیا ہو اس کا جھگڑا ختم نہیں ہوا جب تک اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع نہ کرے اور ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلوا دے، اور دنیا میں جو ناحق فیصلہ ہوا تھا اس کے بدلے ظالم سے مظلوم کو نیکیاں نہ دلوا دے۔ یسألونک عن الاہلۃ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ آیت 189 ترجمہ: لوگ آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں،
آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے وعدوں کے اور حج کے اوقات ہیں، اور احرام کی حالت میں تمہارا گھروں کے پیچھے سے آنا نیکی نہیں ہے بلکہ نیک تقوی والا ہے، اور گھروں کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ چاند کے متعلق سوال، آیت 189 کی تفسیر۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلال کے بارے میں پوچھا، اس پر یہ آیت اتری کہ ان سے قرض و دیگر معاملات کے اوقات، عورتوں کی عدتیں اور حج کے اوقات معلوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہلال لوگوں کے لیے اوقات بنائے ہیں، لہذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ نیکی کا مدار تقوی پر ہے، پھر فرمایا نیکی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں ہے بلکہ نیکی کا مدار تقوی پر ہے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں احرام باندھ کر گھروں کے پیچھے سے آیا کرتے تھے، اس پر یہ آیت اتری۔ نیکی اللہ کی فرما برداری ہے، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ، یعنی اللہ کا جو حکم ہوا اسے بجا لاؤ، اور جس سے اس نے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو وہ تم کو تمہاری نیکیوں کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، آیت 190۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، آیت 191۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آیت 192۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، آیت 193۔ ان آیتوں کا 190 سے 193 تک کا ترجمہ اس طرح ہے۔ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور انہیں جہاں بھی پاؤ مارو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کرو، اور فتنہ یعنی شرک قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تم ان سے حرمت والی مسجد کے پاس نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تم انہیں مارو، کافروں کا بدلہ اسی طرح ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یاد رکھو اللہ خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ان سے لڑتے رہو جب تک کہ شرک کا فتنہ مٹ کر اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادہ ظالموں ہی پر ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 190 سے 193 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 190 کی تفسیر میں مدینے میں جہاد کا حکم۔ مدینے میں جنگ کے بارے میں یہ پہلی آیت اتری۔ اس آیت میں ہے کہ جو تمہارے کھلے دشمن ہیں اور تمہارا دین مٹانے کا عزم کر چکے ہیں ان سے جہاد کرو۔ مسئلہ کرنے کی ممانعت۔ پھر فرمایا کہ زیادتی نہ کرو، یعنی جہاد میں زیادتی نہ کرو، یعنی ناک کان نہ کاٹو، مال غنیمت نہ چراؤ، عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، درویشوں اور عبادت گزاروں کو نہ مارو، بلا مصلحت درخت نہ جلاؤ، اور نہ کسی جاندار کو قتل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام سے فرمایا کرتے تھے جاؤ اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرو، چوری نہ کرو،
غداری نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، اور بچوں اور معبد والوں کو نہ مارو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو جہاد پر روانہ فرماتے تو ان سے فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرو، زیادتی نہ کرو، چوری نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، اور بچوں کو اور گرجے والوں کو نہ مارو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی جنگ میں ایک عورت کی لاش دیکھی گئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی مذمت فرمائی۔ شرک خونریزی سے زیادہ تباہ کن ہے۔ چونکہ جہاد میں خونریزی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کفر و شرک اور اللہ کی راہ سے روکنا خونریزی سے زیادہ تباہ کن ہے۔ فتنے سے شرک مراد ہے۔ حرم میں جنگ کی ممانعت۔ پھر فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس نہ لڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شہر کو آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے حرام فرما دیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی اسی حرمت پر قیامت تک قائم ہے۔ بس میرے لیے ایک دن تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی تھی، لہٰذا اس کا درخت نہ کاٹا جائے اور نہ اس کی گھاس اکھیڑی جائے۔ اگر کوئی میرے جہاد سے اس میں جواز جنگ کا قائل ہو تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی۔ اس سے فتح مکے کا دن مراد ہے، کیونکہ اس دن آپ نے مکے پر چڑھائی کی تھی اور کچھ مشرک مارے بھی گئے تھے۔ مدافعت میں کے لیے حرم میں جواز جنگ۔ پھر فرمایا کہ حرم میں عدم جنگ کا حکم اس وقت تک ہے جب تک مشرک تم سے جنگ نہ کرے۔ اگر وہ تم سے برسر پیکار ہوں تو پھر تم بھی انہیں مارو، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی اگر مشرک جنگ کی پہل کریں تو بطور مدافعت کے تمہیں بھی جنگ جائز ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے پر حدیبیہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی تھی، جب اہل قریش نے مددگار جماعتوں کے آپ پر حملہ کیا تھا، مگر اللہ نے یہ فتنہ ٹال دیا تھا۔ سورہ فتح کی آیت 24 میں اللہ ہی نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکے میں جب اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا روک دیے، میں اسی نعمت کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا ولولا رجال، فتح سورہ فتح آیت 25، اگر مسلمان مرد و عورت جنہیں تم نہیں جانتے کہ کہیں تم انہیں لا علمی میں قتل نہ کر ڈالو اور ان کا وبال تم پر پڑ جائے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں جہاد کی اجازت دے دیتا۔ آیت 192 کی تفسیر۔ مغفرت کا وعدہ، یعنی اگر مشرک حرم میں جنگ سے باز آ جائیں اور مسلمان ہونا چاہیں تو بڑے شوق سے مسلمان ہو جائیں، اللہ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کے قتل کیے جانے کے باوجود بھی اسلام کی وجہ سے قاتلوں کے گناہ مٹا دے گا، کیونکہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آیت 193 کی تفسیر۔ جواز جہاد شرک مٹانے کے لیے ہے، یعنی مشرکوں سے جنگ برابر جاری رکھو جب تک شرک کا فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کی نیت سے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت قومی کے لیے اور ایک شخص صرف دکھاوے کے لیے، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون مجاہد ہے؟ فرمایا جو اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو وہی مجاہد ہے۔ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ توحید نہ مان لیں،
پھر جب وہ توحید مان لیں گے تو مجھ سے بحث اسلامی حقوق کے جان و مال بچا لیں گے اور ان کے دلوں کا حساب اللہ پر ہے۔ ظالم مسلمانوں سے جنگ کا جواز۔ پھر فرمایا اگر مشرک باز آ جائیں تو ظالموں پر ہی زیادتی ہے، یعنی اگر مشرک جنگ و شرک سے باز آ جائیں تو انہیں نہ چھیڑو اور جنگ بند کر دو۔ اگر کسی نے ان سے جنگ کی تو وہ ظالم ہے اور ظالموں ہی سے جنگ کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 194 میں فرمایا اگر کسی نے تم پر زیادتی کی تو اس کے مطابق تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو۔ سورہ شورى کی آیت 40 میں فرمایا برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ سورہ نحل کی 126 میں فرمایا اگر تم کسی کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 188 سے 193 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم برعایت الذکر الحکیم۔